صدقے کے حوالے سے تو اس کے درجنوں فوائد ہیں دنیاوی جی، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ دیکھیں ہر مسلمان کی خاص کر اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو. دنیاوی مال میں بھی ہم اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً یہ خواہش مند ہے کہ اس کو برکت نصیب ہو، مال میں اضافہ ہو، تو اس کا شاندار طریقہ یہ صدقہ ہے ٹھیک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. حتیٰ کہ جو انسان بڑے صدقے دل سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں مالی معاملات میں کرامات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کی برکت کرامت کی حد تک پہنچ جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے بادلوں میں یہ آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلاں، کہ فلاں کے باغ پہ جا کے برسنا ہے. ہاں جی. خیر وہ چلتا چلتا وہاں پہنچا. بڑا یہ حدیث پاک ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے، تیرا عمل کیا؟ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا حق نکالتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان خاص کر اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ بلاؤں کے معاملے ٹل جائیں، ازمائشوں کے معاملے ٹل جائیں، امراض کے معاملے ٹل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، داووا مرضاکم بالصدقہ. جی، میڈیسن کے ساتھ ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے بھی کیا کرو. صدقہ سے کرے. ٹھیک. تو یہ دنیاوی بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو برکت اور خوشحالی، نعمتوں میں اضافہ اور اس میں دوام، یہ صدقے کی بدولت ہی دنیا میں نصیب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بندہ بڑی بڑی آفتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے اور امراض سے محفوظ رہتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں. پلیز. ہمارے ایک بڑے معروف محدث ہیں امام حاکم رحمہ اللہ. ان کو ایک دفعہ چہرے میں کچھ خرابی ہوئی، پھنسیاں پھوڑے ایسے نکل آئے کہ وہ بالکل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. ان کے ایک استاد تھے امام عثمان صابونی رحمہ اللہ، بڑے نیک انسان تھے. تو ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں خطبے میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کروا دیجیے. تو استاد محترم نے اپنے شاگرد کے لیے دعا کروائی کہ حاکم بیمار ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. تو خیر سامعین میں ایک خاتون بھی تھی، اس نے بھی سنا، دعا کی. تو اگلے جمعے اس کی طرف سے ایک رکہ آ گیا مجمع میں شیخ صاحب کے پاس. اچھا. تو اس رکے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کے لیے ایک رات دعا کی اور میں سو گئی، تو مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حاکم کو کہو کہ وہ تھوڑے سے صدقے کا اہتمام کرے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور بالخصوص لوگوں کے لیے نا جی کوئی پانی کے معاملے میں آسانی کرے، کوئی کنواں کھدوا دے، اچھا. پانی پلائے، کسی کو رگ تر ہو جائے. امام حاکم تک یہ پیغام پہنچایا گیا. انہوں نے ایسے ہی کیا، پانی کا کنواں کھدوایا، پانی کے لیے آسانی کر دی. تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فما مر اسبوع حتی ظہر الشفاء، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا جو مرض برسوں میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہفتوں میں اس کو ٹھیک کر دیا. اللہ، صدقے کی یہ اہمیت ہے. یہ اہمیت ہے. اور آگے کے لفظ آتے ہیں وہاں، وَكَانَ وَجْهُهُ أَحْسَنَ مِمَّا كَانَ مِن قَبْلِ، اور چہرے میں وہ نور آ گیا جو پہلے بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اچھا. تو اس لیے جی صدقے کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا نا اس کا دنیاوی فائدہ کیا، یہ دنیاوی فائدہ کیا، آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ صدقہ کرنے سے کون سا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہمارے بیماروں کی بیماری اس لیے بڑھ گئی ہے، وہ صدقہ نہیں کرتے، میڈیسن لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات کو فیسز دیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے، خفیہ صدقہ نہیں کرتے. غریب لوگوں کی غربت بڑھ گئی. اور نظامی صاحب یہاں رک کر میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے ہاں بے روزگاری ہے اور لوگوں کے وسائل میں بڑی کمی ہے، اور جو سیلری اور تنخواہ کے معاملے ہر بندہ اس کو ناکافی سمجھتا ہے. یقین کریں اگر کوئی مسلمان خاص طور پر اپنے تھوڑے مال میں 100 سے زیادہ برکت دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرے. جی. چاہے 10 روپے کرے، چاہے 5 روپے کرے، چاہے 1 روپیہ کرے، تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے.